کے اندر دنیا کو سجائے، دنیاوی محبتوں کو رکھے، دنیاوی عبادتوں کو، دنیاوی محبتوں کو، دنیاوی دوستوں کو، ان ساری چیزوں کو اپنے دل کے اٹھنا بیٹھنا اپنے دل کو بنا لے، دونوں دلوں کو سامنے رکھو گے تو پھر وہ آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر بن جائے گی، ایک دل کے اندر دنیا آباد ہوگی، دوسرے دل کے اندر خدا کا گھر آباد ہوگا۔ اب یہیں سے چل پڑو، آپ کو لاہور جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اگر آپ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ آپ جائیں، آپ کو وہاں پر ایک بہت بڑی عمارت نظر آئے گی، جس عمارت کا نام آپ پوچھیں گے کسی سے تو وہ آپ کو کہیں گے جی یہ بادشاہی مسجد ہے، نظر آتی ہے بادشاہی مسجد۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آپ کو وہاں پر ایک جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ نظر آتا ہے، ملتا ہے، آپ نے جا کے دیکھا بھی ہوگا۔ میں نے بھی وہاں پر جانا پسند کیا تھا صرف ایک بار، دوسری بار آج تک وہاں جانے کا نہ موقع ملا، نہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی مجھے شوق نظر آیا کہیں نہ کہیں سے۔ جی حضرات، تو اس بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ جس کی دیواریں اپنے دور کی شایان شان تھیں اور وہاں پر نقش و نگاری کے پر اسرار انداز سے معمار نے، عمارت بنانے والے نے، مقبرہ بنانے والے نے اس جہانگیر بادشاہ کے دیواروں پر یوں نقش و نگاری کی تھی کہ دنیا والے دیکھ کے دنگ رہ جاتے، اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اور میں نے بھی جا کے دیکھا، کوئی وہاں پر چائے پی رہا تھا، کوئی وہاں پر سیر و تفریح کر رہا تھا، کوئی وہاں پر اپنی تصویریں بنا رہا تھا، کوئی وہاں پر سیر کر رہا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمارت بڑی پیاری ہے، لوگوں نے کہا مقبرہ بڑا پیارا ہے، جگہ بڑی پیاری ہے، سیر و تفریح کے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے پوچھا مقبرہ کس کا ہے؟ کہا جہانگیر کا۔ تو میں نے پوچھا عمارت تو بڑی پیاری ہے، عمارت والا کیسا ہے؟ عمارت والے کا کیا حال ہے؟ اس کو بھی کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ وہاں جا کے دیکھا تو لوگ جوتیوں سمیت قبر پر چڑھ رہے ہیں، قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے ہیں۔ پھر مجھے معاملہ پتا چل گیا کہ یہ وہ تھا جس نے اپنے دل کے اندر دنیا کو جگہ دی تھی۔ روز رات تھوڑا سا آگے چلے گئے، ایک اور نظر آیا جس کے اوپر چونا لگا ہوا تھا اور وہ بھی گر رہا تھا، جہاں پر کوئی نقش و نگار مجھے نظر نہ آیا، وہاں پر کوئی پھول مہکتے نظر نہ آئے، نہ پھول تھے، نہ مہک تھی، نہ گچھے تھے، نہ کلیاں، نہ پھول، نہ مہک، کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی، اور نحوست تاری تھی ہر جگہ پر۔ پوچھا گیا یہ کس کا محل ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ ملکہ نور جہاں کا محل ہے، یہ اس کا مقبرہ ہے۔ تو میں نے اس کو بھی دیکھا، پھر دل میں خیال آیا نہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں دنیا آباد تھی، جن کے دلوں میں دنیا والے آباد تھے۔ پھر میں تھوڑا سا آگے گیا اور میں اپنی کار پر سوار ہوا اور چلتے چلتے اور کار چلتی رہی اور ہم دیکھتے رہے۔ اچانک ایک پولیس والے نے کہا اب یہاں پر اتر جاؤ، اب آپ کو آگے پیدل چلنا پڑے گا، اب یہاں گاڑی سے آگے نہیں جائے گی، گاڑی یہیں رکے گی، آپ پیدل چلو گے۔ ہم نے کہا ایسا کیوں؟ اس نے کہا آگے رش ہے، آگے نہیں جا سکتے، آگے بھیڑ ہے، آگے لوگ جمع ہیں، آگے ہجوم ہے، آگے جنگ ہے، آگے گاڑی نہیں جائے گی، آگے آپ پیدل جائیں گے۔ میں نے کہا میں بہت بڑا انسان ہوں۔ اس نے کہا وزیر ہو یا مشیر ہو، کوئی بھی ہو، وزیر ہوگا تو پیدل جائے گا، مشیر ہوگا تو پیدل جائے گا، چیئرمین ہوگا تو پیدل جائے گا، ایم پی اے ہو، ایم ایل اے ہو، پیدل جائے گا، بادشاہ بھی آ جائے تو پیدل جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا آگے رش ہے۔ میں نے کہا آگے رش کس بات کا ہے؟ اس نے کہا علی حجویری کا اس چل رہا۔ شہر ایک ہی ہے، شہر ایک ہی ہے لاہور، ادھر ہی جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ ہے، اس کی قبر ہے، آگے ملکہ نور جہاں کی قبر ہے، لیکن دونوں پر نحوست چھائی ہوئی ہے، جانے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی جاتا بھی ہے تو برے کاموں کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر داتا نے حجویری کے دربار پر کوئی جاتا ہے اس پہ جا کے دیکھ لینا تمہیں وہاں پر بڑے بڑے ولی نظر آئیں گے۔ ارے وہاں جا کے پتا چلا یہ وہ ہے جس نے اپنے دل کے اندر دنیا کو آباد نہیں کیا تھا، خدا کا گھر آباد کیا ہوا۔ بولو سارے سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ اچھا محترم، جب مجھے یہ سارا معاملہ نظر آ گیا تو میں اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دے چکا کہ بھائی جس کے دل کے اندر دنیا آباد ہو جائے اس کی قبر پہ نحوست چھا جاتی ہے، اس کی